مگر خدا کی ذات میں ہمیں جو تعارف ملتا ہے بچپن سے، وہ کیا ملتا ہے کہ وہ کچھ پسند کرتا ہے اور کچھ ناپسند کرتا ہے، وہ گناہ دے دیتا ہے۔ اب خدا گناہ کیوں دے گا؟ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، اور پوری کائنات اللہ کے اسماء و صفات کا ظہور ہے، اور مخلوقات کا اپنا مستقل کوئی وجود نہیں، بلکہ وہ حق تعالیٰ کی تجلیات ہیں، صفات کا ظہور ہے۔ یہ کتاب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، شجرۃ الکون، شجر کا مطلب درخت، اور کون یہ پوری کائنات، کون و مکان۔ تو شجرۃ الکون کا مطلب یہ کہ یہ جو کائنات کا درخت ہے، اس کا جو ایک روٹ ہے یا یہ ایک بیج ہوتا ہے، بیج سے بھی وہ ایک درخت بنتا ہے۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے، تو اس کی ابتدا کن سے ہوئی، اور اس میں سے صرف ایک لائن میں شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے تمام کائنات کو مکون فرمایا، یعنی کن سے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا اور تمام موجودات کو اس کے ذریعے ظاہر کیا۔ بس دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں جو اس پوشیدہ حقیقت کے بغیر ظاہر ہوئی ہو۔ بہرحال یہ ایک لائن، مگر اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ تو خیر، اینڈ کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام لا الہ الا اللہ کی انٹرپریٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ، کہ اس کے سوا، خود اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول اور آخر، وہی ظاہر و باطن، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ ہے، اور بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ وسعت والا ہے کہ مطلب اس جو کچھ بھی موجودات ہیں وہ ساری وسعتیں اسی کے دم پر ہے، وہ کائنات کے پھیلاؤ میں بھی ہے نا۔ اور وہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ یا شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کائنات کے پھیلاؤ میں بھی ہے اور وہ شہ رگ سے بھی قریب ہے نا۔ انٹرسٹنگ بات۔ اب صرف اسی بات پہ غور کرتے رہیں، کائنات کے پھیلاؤ میں بھی ہے، شہ رگ سے بھی قریب ہے تو ایک ہی قرآن کہہ رہا ہے نا۔ تو بہرحال آخر میں اب اسی ٹاپک کو اینڈ کرتے ہوئے، صحیح بخاری کی مشہور حدیث جو ہے وہ کئی مرتبہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، حدیث جبریل، جسے حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ حدیث جبریل کا ایک حصہ میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، گیا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ مقام حاصل کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یا یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ دھیان رکھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ پاتے، تم میں ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو یہ دھیان رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک روحانی اور باطنی مطلب کیا ہے؟ یہ باطنی شعور کو بیدار کرنے کی بات ہے کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس پہ بندہ صرف دھیان کرے، یہی ایک میڈیٹیشن ہے، یہی مراقبہ ہے، یہی کیا ہے؟ دھیان، تصور، یہی تعلق ہے، کنیکشن ہے کہ انسان ہر لمحہ خدا کی حضوری میں ہے، اس کی پریزنس میں ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا پورا نظام اس کے تابع ہے، اس کے انڈر ہے، اور وہ شہ رگ سے بھی قریب ہے، تو ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے نا۔ سورہ نساء کی پہلی ہی آیت ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ ہر کسی کو ہی دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، سب جگہ پہ وہ موجود ہے۔ بہرحال میں اس پہ اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آئی ہوپ کہ بات جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ یہ جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اسپینوزا یا اسپینوزا کا خدا، یہ بھی بڑا مشہور ہے، اگر آپ سرچ کریں گے یا اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں، اسپینوزا کا خدا یا گاڈ آف اسپینوزا، اسپینوزاز گاڈ۔ مگر ہمارا جو
عقیدہ ہے اور تصوف کے مطابق، اسلام اور اسلامی تصوف کے مطابق کائنات اللہ نہیں ہے، لیکن کائنات اللہ کے نور، اسماء و صفات کا مظہر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو ایک سالک جب اپنے نفس کی پردہ داری سے نکلتا ہے، یعنی جو نفس کا، وہی جو پچھلی مرتبہ بات کی تھی، گھونگھٹ کے پٹ کھول توہے پیا ملیں گے، اس راہ پہ جب انسان چلتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں۔ اور سالک جب اپنے نفس کے پردے سے نکلتا ہے تو پھر ہر چیز میں حق کی تجلی دیکھتا ہے۔ اسپینوزا حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقل کو بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں نبوت اور قرآن مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ تصوف میں خدا سے تعلق صرف فلسفیانہ تصور نہیں، بلکہ ایک اندرونی روحانی تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے۔ مگر روحانی تجربہ انسان کے شعور کو بھی بیدار کرتا ہے، شعور ذات بیدار کرتا ہے، اور شعور بیدار نہ ہو تو پھر سب کچھ کیا رہ جاتا ہے؟ صرف رسم و رواج رہ جاتا ہے۔ بہرحال اس تمام ڈسکشن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں تنہا اور بے مقصد نہیں ہے، ہم سب ایک عظیم حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی اور شعور اور وجود ایک گہرے معنی رکھتے ہیں، بلا وجہ نہیں ہے۔ اصل سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی محدود میں سے، جو انائے نفسی ہے، اس سے نکل کر ابدی حقیقت کو پہچان لے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں نا کہ ایک انائے نفسی ہے، ایک انائے روحی ہے۔ انسان انائے نفسی سے نکل کے جب انائے روحی سے تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ اسپینوزا نے فلسفے کی زبان میں اور ابن عربی نے معرفت کی زبان میں فرمایا کہ حقیقی وجود صرف اللہ ہے، اور اس پوری گفتگو کو ایک لائن میں، آخری ایک لائن میں اگر اس ایک خوبصورتی کے ساتھ یا ایک خوبصورت جملے کے ساتھ ہم اس کا خلاصہ کریں یا سمرائز کریں، آپ کائنات سے الگ نہیں بلکہ ایک عظیم حقیقت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔